بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی شخص اذان صبح سے پہلے روزے کی نیت کر کے سو جائے اور اتنا سوئے کہ پورا روزہ سوتا رہا اور مغرب کے بعد جاگتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ روزے کی نیت کر کے سویا ہے اور پورا روزہ جو ہے نیت پہ سوتا رہا ہے، اس لیے اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے پہلے رمضان کی نیت کی، بعد میں پتہ چلا دوسری رمضان تھی، پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ پہلے رمضان کی نیت کی، پتہ چلا بعد میں دوسری رمضان چل رہی ہے ابھی، تو پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو یہ کہ ایک آدمی جب جان بوجھ کر کے روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا اور کفارے دونوں آ جاتے ہیں، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے نہیں 2 مہینے مسلسل کا مطلب ہے 31 روزے مسلسل رکھے اور باقی 29 جو ہے وہ مسلسل ضروری نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے 2 مہینے مسلسل رکھنے کا مطلب ہے 31 روزے جو مسلسل رکھنے۔ تو اب 60 روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قضا روزہ نہیں رکھنا ہے، قضا روزہ بھی رکھنا ہے، اس کو جو اس نے توڑا ہے روزہ وہ روزہ بھی رکھنا ہے۔ یہ 60 روزے تو کفارہ ہے اس کا خالی، تو دونوں روزے رکھنے ہیں، قضا کا روزہ بھی رکھنا ہے، کفارے کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو اب جب وہ قضا یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوگا تو معین کرنا پڑے گا کہ قضا کا روزہ رکھ رہا ہے یا کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے، کیونکہ دونوں میں جو ہے اشتباہ ہو سکتا ہے کہ کون سا روزہ رکھا ہے۔ جب جو تعیین کرنے کی ضرورت و اشتباہ پیش آ رہا ہے تو تعیین کرنا ضروری ہے کہ معین کرے کہ میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں یا معین کرے کہ میں کفارے کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کے اندر بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ انسان کے پر قضا نماز بھی واجب ہے، ادا نماز بھی واجب ہے، تو معین کرے کہ یہ ظہر قضا والی پڑھ رہا ہے یا ظہر ادا والی پڑھ رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اس کو معین کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب دو چیزوں میں اشتباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان ہے تو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی روزے کی نیت کرے اور بھول جائے کہ ماہ رمضان ہے، یہ غلطی سے ماہ رمضان کی بجائے کسی اور روزے کی نیت کر لے تو پھر بھی وہ ماہ رمضان ہی کا روزہ شمار ہوگا، کیونکہ ماہ رمضان میں ہی روزہ رکھ رہا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں خصوصی معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود غلطی سے اگر کوئی اور روزے کی نیت کر لے یا بھول جائے کہ ماہ رمضان ہے مثلا، یا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے یورپ وغیرہ میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ماہ رمضان ہے بھی کہ نہیں، وہاں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ عاشور ہے کہ عاشور نہیں ہے۔ یورپ میں یا عرب ممالک میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ماہ رمضان ہے یا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عاشور ہے یا نہیں ہے۔ وہ تو کسی محفل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عاشور ہے یا ماہ رمضان ہے یا نہیں ہے، وہاں تو بالکل پتہ نہیں چلتا ہے۔ نہیں، وہ روزمرہ کاروبار زندگی وہاں پر بالکل معمول کے مطابق ہوتے ہیں، وہاں بالکل پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ماہ رمضان ہے، اس نے روزہ رکھا، بعد میں پتہ چلا کہ ماہ رمضان ہے مثلا، تو پھر وہ روزہ خود بخود کنورٹ رمضان میں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا نظر کا روزہ ہے اور روزہ رکھ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ ہی نہیں ہے، تو اب اس کو نظر کا معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ ایک ہی تو روزہ ہے جس کو وہ رکھ رہا ہے، اس لیے اس کو معین کرنے کی ضرورت، جب ایک ہی چیز ہوتی ہے تو اس کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ 2-3 چیزیں ہو تو پھر اس میں معین کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ وہاں پر تعیین آئے، اس کے ذریعے سے روزہ مقرر ہو جائے کہ کون سا روزہ رکھا جا رہا ہے۔ اگر ماہ رمضان ہو اور ماہ رمضان میں جان بوجھ کر
آدمی کو پتا ہے کہ ماہ رمضان ہے، اس کے باوجود ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کر لے، چاہے اور روزہ نذر کا ہو، قسم کا ہو، عہد کا ہو یا مستحب روزہ ہو، کوئی بھی روزہ رکھ لے، ماہ رمضان کے اندر جان بوجھ کر کوئی اور روزہ رکھتا ہے تو اب پتہ ہونے کے باوجود کسی اور روزے کی نیت کر لی تو نہ وہ تو کوئی اور روزہ واقع ہوگا، نہ ماہ رمضان کا روزہ ہوگا، کوئی روزہ نہیں ہوگا اس کے، دونوں روزے گئے۔ وہ روزہ تو نہیں ہوگا اس لیے کہ ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، اور ماہ رمضان کا روزہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر یہ ماہ رمضان کا روزہ قصد قربت رمضان کے ساتھ منافی ہے تو پھر یہ ماہ رمضان کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا۔ آئیے اس جملے پر غور کریں، قصد قربت کے منافی ہو جائے تو یہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ماہ رمضان کی نیت کریں، اور یہ چاہ رہا ہے کہ ماہ رمضان کی نیت نہ کرے، تو چونکہ یہ اللہ کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی نیت اگر غیر ماہ رمضان کی تھی تو اللہ کی خوشنودی کے خلاف نیت کر رہا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ ماہ رمضان کی نیت کرے، اور یہ کسی اور کی نیت کر رہا ہے نہیں، تو اس میں اس کی نیت قصد قربت کے مخالف جا رہی ہے، اور چونکہ قصد قربت کے مخالف جا رہی ہے اس لیے ماہ رمضان کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر قصد قربت کے خلاف نہ بھی جائے تب بھی اس کا ماہ رمضان میں غیر رمضان کی نیت کرنا باطل ہے، ماہ رمضان کے لیے بھی نہیں اگر قصد قربت کے مخالف نہ بھی ہو تو۔ اب یہ سنا کہ قصد قربت کے مخالف کیوں نہیں جا رہا ہے، پھر بھی روزہ باطل ہے، احتیاط واجب کی بنیاد پر دوبارہ روزہ رکھے۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ اس نے غیر رمضان کی نیت کی ماہ رمضان میں، اور اس نے یہ توجہ ہی نہیں کی کہ میرے اس غیر رمضان کے روزہ رکھنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس نے تو صرف یہ سمجھا کہ بھئی روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، میں رکھ رہا ہوں۔ اب روزہ رکھنا اچھی چیز ہے اس عنوان سے رکھا، اس نے یہ تو توجہ نہیں کی کہ میں جو اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں اس کی، صرف روزہ رکھنے کی طرف نیت ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے ایک اچھی چیز ہے، بس اس کی طرف توجہ کر کے اس نے روزہ رکھا۔ اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اس نے۔ جب توجہ نہیں کی تو قصد قربت کے مخالف نہیں ہوگا، اس کی توجہ صرف روزے کی طرف ہے، اس کی توجہ اس بات کی طرف نہیں کہ اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اس نے مخالفت کی طرف توجہ ہی نہیں اس کی۔ تو کبھی کبھی روزہ رکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ قصد قربت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کی توجہ صرف روزے کے اچھے ہونے کی طرف نیت ہے اس کی۔ اس نے سوچا چلو روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان میں بھی رکھیں گے، بعد میں بھی رکھیں گے، کیا اس نے صرف جو ہے روزے کے اچھائی کی طرف جو ہے پرواہ کی ہے، روزے کے اچھائی کی طرف نگاہ کی ہے، اس نے جو ہے یہ نہیں سوچا کہ ماہ رمضان میں کوئی دوسرا روزہ نہ رکھنے سے اللہ کی مرضی کے خلاف بات جا رہی ہے، اللہ کی ناپسندیدہ بات ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں اس کی۔ اس کی مثال ایسی ہے، جو آپ کے سامنے جو ایک مثال پیش کر رہا ہوں
اور حقیقی مثال ہے وہ یہ کہ بہت سارے زائروں کو دیکھیں گے، بہت سارے نیاز کرنے والوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ بھائی نیاز کھلانا کتنا اچھا کام ہے. اس نے یہ توجہ تو نہیں کی کہ یہ پیسے جو میں حرام کے کما کر لا رہا ہوں، حرام سے نیاز کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں اس کی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جبکہ وہ حرام سے پیسے کی نیاز کھلانا خود ایک حرام کام ہے، یعنی خود کھلانا بھی حرام کام ہے، کیونکہ پیسے ہی اپنے نہیں ہیں، کسی اور کے پیسے خرچ کر رہا ہوں. تو یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کی اس سے نیاز کھلا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حرام کام جس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے، پھر بھی ہم سمجھیں کہ نیاز کھلانے میں جو ہے لوگوں کو جو فائدہ پہنچا رہا ہے، چنانچہ اس کے نتیجے ہمیں ثواب ملے گا. ثواب تو ملے گا، ثواب تو نہیں ملے گا بلکہ اور گناہگار الٹا ہو جائے گا. نیاز کھلانے میں ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہگار ہے. ایسی نیاز کھلانے کیا فائدہ؟ حلال مال سے نیاز کھلاؤ. اسی طریقے سے کوئی حرام پیسے سے زیارت کے لیے جا رہا ہے. اس سے جو مجھے روایت بھی یاد آ گئی کہ ایک بدو عرب جو ہے آیا مولا حسین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے دروازے پر آیا. امام علیہ السلام نے کہا، امام علیہ السلام نے اس کو دروازے کے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیا. مولا حسین کی بات ہو رہی ہے، اس کو دروازے میں اندر بھی نہیں آنے دے. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اوپر غسل جنابت واجب ہو چکا اور تم اس حالت میں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہو. امام علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا ہے. کہا ایسی حالت میں تم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہو؟ مولا حسین کی بات کریں. یہ جو ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی تصور و کانسیپٹ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اتنے کریم و رحیم ہیں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن وہ جو ہے ان چیزوں کی بہت پرواہ کیا کرتے ہیں. تو یہ نیاز کے سلسلے میں بھی، زیارت کے سلسلے ہم جو ہے نجس پیسے لے کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کرنے کے لیے مولا حسین کی خدمت میں جائیں گے تو یہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے جنابت کی حالت میں امام کی خدمت میں جا رہے ہیں. تو امام یہاں پر ناراض ہو رہے تو کہ حرام پیسے سے کیا ناراض نہیں ہو رہے ہوں گے؟ وہی بات ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حرام کام کے باوجود آدمی کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں غلط زیارت انجام دے رہا ہوں. حرام کام کے باوجود اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں غلط نیاز کھلا رہا ہوں. نیاز کھلانا ہے تو حلال مال سے کھلاؤ. زیارت پر جانا ہے تو حلال مال سے زیارت کے لیے جاؤ تو وہ قابل قبول ہوا کرتی ہے. لیکن بعض لوگوں کی توجہ ہی نہیں اس بات کی طرف، بلکہ بہت سارے لوگوں کی طرح اس طرح آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ ہے یا نہیں. یہ معاشرے میں بہت زیادہ پیش آتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی کریں. آج سیستانی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ماہ رمضان میں غیر ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، اس کی توجہ خالی روزہ رکھنے کی طرف ہے کہ روزہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان میں غیر رمضان کا روزہ کیوں رکھا ہے. اس کی طرف توجہ ہی نہیں اس کی ہے. جیسے نیاز میں اور زیارت میں دو مثالیں آپ کے سامنے، اور وہ بدو عرب کی مثال پیش کی آپ کے سامنے، یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ قصد قربت کے منافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی عمل تو غلط ہے نا. اس لیے احتیاط واجب کی بنیاد پر یہاں پر بھی اس روزے کی قضا بھی کرے گا. چنانچہ یہ روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بے اختیاری کی حالت میں، بے اختیاری طور پر اذان صبح سے پہلے نیت روزہ کرے، لیکن بے اختیاری طور پر وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر روزے کے درمیان ظہر کے بعد جاگا مثلا، تو یہ اپنا روزہ پورا کرے گا، کیونکہ بے اختیاری طور پر جو بے ہوش ہو گیا، نیت اس نے کی تھی روزے کی، بے اختیاری طور پر بے ہوش ہو گیا اور درمیان میں دن میں کبھی جاگ جاتا ہے، صبح کے وقت یا دوپہر کے بعد مثلا جاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد روزہ مکمل کرے گا تو روزہ صحیح ہے اس کا. اور اگر اس نے روزہ مکمل نہیں کیا تو قضا کرنا پڑے گی اس کو. لیکن اگر کسی نے بے ہوشی کے اسباب کو خود فراہم کیا، جان بوجھ کے اپنے اختیار سے فراہم کیا، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنیاد پر قضا کرنا پڑے گی. مثلا مثال جو ہے دو مثالیں ملاحظہ فرمائیں گے.
کس کو؟ وہ ہاں اس کو مکمل بھی کرنا ہے اور پھر جو ہے دوبارہ قضا بھی کرنا ہے. مثلا کوئی آدمی اذان صبح سے پہلے نیت روزہ کرتا ہے اور ڈاکٹر سے آپریشن کروانا ہے اور آپریشن کروانے کے لیے بے ہوشی ضروری ہے، تو اس نے اپنے اختیار سے بے ہوشی کے اسباب فراہم کیے ہیں اور اٹھتا ہے ظہر کی اذان کے بعد بے ہوش ہو گیا، اذان صبح سے پہلے بے ہوش ہو گیا کیونکہ جو آپریشن کروانا تھا، اور جاگ جاتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، تو پھر بھی چونکہ بے ہوشی کے اسباب خود اس نے اپنے ہاتھ سے فراہم کیے تھے، اس لیے اس روزے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ احتیاط واجب کی بنیاد پر ایک روزے کی قضا بھی کرے گا. اور اسی طریقے سے دوسری مثال جو پیش کیے کہ انسان روزے کی نیت کرے اور جو ہے اس کے بعد اذان صبح سے پہلے مستی میں آ جاتا ہے، مستی نشے میں آ جاتا ہے، نشے میں آ کے بے ہوش ہو گیا، بالکل مست ہو گیا، ایک دم ہوش ہی نہیں رہا اس کو، اور ظہر کی نماز کے بعد یا بعد میں دن میں کبھی جو ہے اس کو ہوش ہے، نشے سے نشہ ٹوٹتے ٹوٹتے بھی ٹائم لگتا ہے، تو وہ جو ہے نشہ جو ہے دیر سے ٹوٹا ہے، نماز ظہر سے پہلے نماز ظہر کے بعد جو ہے وہ نشہ ٹوٹا، اب ٹوٹا تو جو پتہ چلا کہ میں تو نشے کی حالت میں تھا، تو اب اس کو یہ روزہ مکمل بھی کرنا ہے، احتیاط واجب کی بنیاد پر روزے کی قضا بھی انجام دینا ہے. چنانچہ اسباب نشے کے خود اس نے اپنے ہاتھ سے فراہم کیے تھے، جس طرح ڈاکٹری کے علاج میں اسباب بے ہوشی کے اس نے اپنے ہاتھ سے فراہم کیے تھے، اس لیے جو ہے یہ اس بے اختیاری کو بے اختیاری نہیں مانا جاتا ہے. اس کی مثال جو ہے اس کو اصول میں ایک جملہ کہا جاتا ہے الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار. انسان اپنے اختیار ہی سے اپنے آپ کو مجبور کر کے نشے میں ڈال دے، اپنے اختیار ہی سے اپنے آپ کو بے ہوش کر دے یا نشے میں ڈال دے، تو یہ اضطرار جو پیدا ہوا اپنے اختیار سے پیدا ہوا. الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختیار، یہ اختیار کے منافی نہیں ہے، اس لیے گویا کہ اپنے اختیار سے ہی اپنے آپ کو بے ہوش کیا، اپنے اختیار ہی سے اپنے آپ کو جو ہے نشے کی حالت میں لایا، اس لیے اس کو جو ہے اختیاری حالت میں نشہ کرنا، اختیاری حالت میں بے ہوش کرنا لازم آئے گا، اس لیے جو ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر جو اس کو روزہ دوبارہ سے انجام دینا. اور اس کی مثال جو ہے وہ عرفی مثال آپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ رسائل میں پڑھیں گے آپ، کہ ایک آدمی چھت سے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، چھت سے جب گرا دیا اس نے، اب نیچے آ کے جو دھڑام سے لگا وہ مر گیا بیچارہ. روزے قیامت سے پوچھا گیا تم نے خودکشی کیوں کی؟ کہا میں نے تو بہت کوشش کی ہوا میں اڑتا رہوں، آرام آرام سے آؤں، لیکن کیا کروں تھوڑا دھڑام سے جا کے لگا، میرے اختیار ہی میں نہیں تھا، میں نے تو بہت کوشش کی کہ میں ہوا میں اڑتے ہوئے آرام آرام سے آؤں، لیکن جو کیا کروں ایک دم اچانک سے لگ گیا اور جو مر گیا. تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجبور بنایا اپنے اختیار سے کہ چھت سے کودا کیوں ہے نہیں، چھت سے کودا ہے اور مجبور ہو گیا، مجبور اپنے اختیار سے بنایا، چھت سے کود کے جو اپنے اختیار سے کودا ہے اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں الاضطرار بالاختیار. یہ مجبور ہو گیا کہ زمین پہ آ کے لگے گا اور اس نے اپنے اختیار سے کہ چھت سے کودا ہے، یہ اس کا اختیار تھا، اپنے اختیار سے جو چھت سے کودا ہے اور اس کی وجہ سے مجبور بن گیا ہے، تو یہ خودکشی ہی کہلائے گی. یہ مجبوری اپنے اختیار سے آئی ہے، یہاں پر یہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ مجبوری اپنے اختیار سے کہ چھت سے کودا کیوں ہے نہیں. اور اسی لیے کافروں کو سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم نے روزے نماز انجام کیوں نہیں دیے. آپ کا پتا ہوگا کہ کافر پر جس طرح عقائد کو صحیح اپنانا ضروری ہے، روزے نماز انجام دینا بھی کافر پر واجب ہے، اور اگر کافر جو ہے روزے نماز انجام دے تو قبول بھی نہیں ہے، تو جائے کہاں جائے بیچارہ. اس لیے کہ وہ انجام دیتا ہے تو قبول نہیں، اور انجام نہیں دیتا تو بھی روزے قیامت پکڑ ہو جاتے، تو پھر جائے کہاں، وہ تو دونوں طرف پھنس گئے نہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی
آپ کو کس نے کہا تھا کہ اسلام قبول نہیں کرو اور آپ کی نمازیں قبول ہو؟ آپ نے خود اپنے آپ کو مجبور کر کے اپنی نمازوں کو باطل کر دیا. اسلام قبول کرو نمازیں قبول ہو جائیں گی. آپ نہیں قبول کرتے، آپ کا خود کا اختیار، آپ نے خود اپنے آپ کو مجبور بنایا کہ اپنی نمازیں قبول نہ ہو، تو یہ تو اپنے اختیار سے جو ہے آپ نے اپنی نمازوں اور روزوں کو باطل قرار دے دیا. آپ کا اپنا اختیار تھا، آپ کیوں اسلام تحقیق کر کے صحیح اسلام لے کر نہیں آئے؟ اس لیے جو ہے وہاں پر کافروں کو بھی یہی جواب دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.